اعتکاف جب ایک انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کی شان کیا ہوتی ہے اعتکاف کرنے والے کی، اور وہ کس طریقہ کار کے تحت جا کر رب کریم کا مہمان بنتا ہے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو انتہائی شکریہ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اس مقدس دن مقدس لمحے میں آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، جس سے یقیناً لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ آپ کی طرف سے لوگوں کی مدد ہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان تو یہ بڑا کام ہے، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، آپ کی ٹیم کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اعتکاف کا آپ نے کہا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے، اور اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اس کا لطف دیکھیں کہ کرفیو لگا ہے، حالات خراب ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایک صاحب حیثیت بندہ، ایک سرکاری عہدیدار کسی بندے کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں خوبصورت اشارہ کر کیسے حالات میں کوئی پناہ دے دیتا ہے اللہ سے۔ تو ایسے حالات میں جب ہر طرف سے چار سو اندھیرے ظلمتوں نے گھیرا، خیانتیں جاری، جھوٹ کی انتہا نہیں، حرام کی انتہا نہیں، فساد کی انتہا نہیں، ایسے عالم میں ماہ رمضان المبارک کے آخری لمحے میں نفس اور شیطان اور ان چیزوں سے چھڑا کے مالک اپنے بندے کو حفاظت دے، تو اس کا مزہ لوٹنے والا ہی جان سکتا ہے۔ اللہ پھر آپ اس سے ایک اور اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ اعتکاف کرنے والا ان ساری چیزوں سے مالک اپنے بندے کو کیسے الگ کرتا ہے۔ اس سے پہلے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں میرے لیے خالص ہو جا، وہ دن کو عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی رات کی تنہائیاں وہ اس عبادت میں نہیں گزرتی، اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جب 20 دن گزر جاتے ہیں، بندہ اس دن کی عبادت کر کر کے اس قابل ہو جاتا ہے، تو مالک اپنے بندے کی عظمتوں کو اور بڑھاتا ہے، اسے 4 چاند لگانے کے لیے، پھر اسے فرشتوں کی صف سے، پھر اسے انسانوں کی صف سے اوپر لے جا کر کے ان عبادات کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اس عبادت میں فرشتوں کے بھی ہم پلہ ہو جائے۔ کیسے کہ نہ اپنی بیوی کے قریب جانا ہے، نہ معاشرے کے کاموں میں مشغول رہنا ہے، بس جس طرح فرشتوں کے شب و روز ذکر الہی میں گزرتے ہیں، مالک چاہتا ہے، ان فرشتوں نے کہا تھا فساد پھیلائے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا یہ فساد پھیلائے گا، نہیں یہ خاکی ہو کے اس کے عمل دیکھو، اس کا دن میرے لیے گزرتا ہے، اس کی رات میرے لیے گزرتی ہے، اس کی ہر گھڑی میرے لیے گزرتی ہے، یہ میری رضا کو چاہتا ہے۔ پھر حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اعتکاف والے کی مثال ہے کیسی؟ مطلب اعتکاف کرنے والی، یہ روایت کے الفاظ بھی ہیں، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے احرام باندھنے والا ہے۔ اللہ احرام باندھنے والا جس وقت وہ احرام باندھتا ہے تو پھر وہ رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، خالص اس سے اپنے کسی اور کام کی اجازت نہیں ہوتی، اعتکاف والے کو بھی کسی اور کی اجازت۔ پھر رب کرم یہ کیا فرماتے ہیں، صوفیاء اس کے شرح بیان فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں اللہ کا کرم اس بندے پہ کتنا ہوتا ہے جسے اللہ اعتکاف کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کا کیا بندے پہ کتنا کرم ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اسے مسجد میں جانا نصیب ہو جائے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے مولا کائنات باب مدینۃ العلم، حکمتوں کے تاجدار اللہ اور علم کے شاہ سوار، سبحان اللہ میدان شجاعت کے شاہ سوار، بے شک علم جس میدان میں دیکھیں علی جیسا علی، واہ واہ اب مولا کائنات
آپ فرماتے ہیں اتنا سیاڑا بندہ جسے رسول فرمایا انا مدینۃ العلم علی والی بابوہا، واہ واہ، اور انا دار الحکمت والی علی بابوہا، بابوہا، حکمتوں کا وہ تاجدار. یعنی میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات کی اہمیت ہماری سمجھ میں آئے کہ بندہ کون بات کر رہا ہے، یہ کس کی بات ہے جسے رسول اپنے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیں قرار دیں، اور جسے حضور فرمائے انا دار الحکمت والی بابوہا، حکمت کا گھر میں ہوں، دروازہ علی ہے. اور وہ علی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظمتوں کے وہ تاجدار ہیں جہاں عظمت والوں کی جبینیں جھک جاتی ہیں. خواجہ خواجگاں، مجدد اسلام، فاتح قادیان، مامور من الرسول، سیدی و مرشدی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب ثلاثہ کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو یہ رابطہ زہرا کے شوہر مشکل کشا علی مرتضیٰ سے کرتے تھے. یعنی اتنے حکمتوں کے تاجدار جہاں سے مشکل کشائی کرتے ہیں. اور عمر فاروق تو فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اب اس بندے کی زبانی یہ سنیے، ہم مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اب معمولی سمجھتے ہیں لوگ، ہم آ کے بس اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہمارے نوجوان کہتے ہیں چلو گھر کوئی کام کاج کے لیے نہیں کہے گا کر لیں گے، ایسے نہیں، خدا کے گھر کی بڑی تعظیم ہے. اتنا حکمتوں کا تاجدار فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا علی جسے زیادہ محبوب ہو، واہ، زیادہ محبوب ہو. اور حکمتوں کس کس کو ہو تو اس صرف ایک لمحہ نہیں 10 دن کے لیے جسے محبوب ہو. کہتے فرماتے ہیں کیا ملے گا، کوئی اس کے لیے بیٹھ کے تو دیکھے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھ لائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھ لائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو وہ تو مائل بکرم ہے، لیکن کوئی اس کے در پہ پیشانی جھکا کے میں ملے گا کتنا. اب وہ مثال جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا، مثال سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کو انڈوں پہ بٹھایا جاتا ہے، 21 دن تک وہ باقی مرغیوں سے اپنا تعلق چھوڑ دیتی ہے. اس سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ختم، خوراک اس کی معمولی ہو جاتی ہے، بس وہ انڈوں پہ بیٹھی رہتی ہے. انسان نہیں ہے، مرغی ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے، مرغی نہیں ہے. کہاں انسان اور کہاں مرغی، لیکن وہ تنہائی میں بیٹھی رہتی ہے. 21 دنوں کے بعد آپ دیکھیں کیا کبھی کسی مرغی نے وہ انڈا بھی توڑا ہے جو گندا ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں توڑتی وہ انڈا جو گندا ہوتا ہے. کیوں نہیں توڑتی؟ اب یہ بات قابل ہوگا کہ اس لیے نہیں توڑتی کہ تنہائی میں رہ کے اللہ نے اس کے دل کے پردوں کو اٹھا دیا ہوتا ہے. وہ جان لیتی ہے کہ انڈے کس انڈے کے اندر بچہ ہے، کون سا انڈا خراب ہے. میں اگر تنہائی میں مرغی رہے اور اپنے انڈے پہ بیٹھی رہے تو اس کے لیے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں. جو کائنات کے خالق کے لیے تنہائی میں رہے، اللہ اس کے پردوں کو کیسے اٹھائے. سبحان، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، شاندار انداز سے شاہ صاحب نے